الشمس المعارف کبریٰ۔ تو چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے حصہ دوئم کی جانب۔ چونکہ یہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر قادر نہ تھے کہ مذکورہ کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی، اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ مذکورہ کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی ذرا برابر بھی شدھ بدھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا ہوتا تھا کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات اور روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ اور جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے، لیکن یمن سے تعلق رکھنے والی پچھلی صدی کے روحانی عامل علی بن ابراہیم نے اس پر خاصی سیر حاصل بحث کی ہے۔ چونکہ علی بن ابراہیم کا تعلق خود روحانیت سے تھا، اس کے علاوہ انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور دیگر کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، اس لیے انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے مصنف کو محتاط انداز میں یہودیوں کا شکار کیا ہوا قرار دیا ہے۔ کتاب میں موجود سورۃ الجن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ عام طور سے قرآن مجید میں پائی جانے والی سورہ جن 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن مذکورہ کتاب میں لکھی گئی یہ سورہ صرف اس لیے 13 صفحات تک طویل ہو گئی ہے کیونکہ اس میں جا بجا عبرانی زبان میں پائے جانے والے شیطانی اور جادوئی بولوں کو لکھا گیا ہے۔ مذکورہ عامل کا کہنا ہے کہ دراصل احمد بن علی لبنانی گلگمیش اور حمور رابی کی تعلیمات کا شکار ہوئے۔ یہ دونوں افراد حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت سے پائے جانے والے اس گمراہ گروہ کے سربراہان میں شمار ہوتے ہیں، جو سلیمان علیہ السلام کے بعد کالے جادو اور شیطانی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ دونوں افراد یہودی النسل اور اپنے زمانے کے انتہائی بگڑے ہوئے شمار ہوتے تھے۔ انہی سے چلنے والے شیطانی علوم اور کالے جادو کے بولوں کو اس کتاب میں جا بجا قرآنی آیات میں چھپایا گیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کی ابتدا تک اس کتاب کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں پائی جاتی تھی، چونکہ یہ کتاب طباعت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی عام نہیں ہوئی تھی، اس لیے عوام الناس کی گفتگو میں کتاب کے قصے تو تھے لیکن وہ اس کی زیارت سے محروم تھے۔ مذکورہ کتاب 8ویں صدی ہجری میں اس وقت منظر عام پر آئی اور دنیا بھر کے علماء اور عوام الناس میں اس سلسلے میں بحث چھڑ گئی تھی۔ جب مذکورہ کتاب کو جامعۃ الازہر کے زیر اہتمام چلنے والے طباعت کے ادارے نے شیخ حسینی کی ہدایت کے مطابق ان کے خرچے پر اس کتاب کو شائع کیا گیا تھا، اگرچہ بعض علماء کی جانب سے شیخ حسینی کی شخصیت کو کافی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دیگر علماء اور روحانی علوم سے وابستگی رکھنے والے ماہرین کا ایک طبقہ شیخ حسینی کی شخصیت کو بھی کتاب کے مؤلف احمد بن علی البنونی کی طرح ہی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے علماء کا کہنا ہے کہ شیخ حسینی بھی دراصل اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جنہوں نے ایک ایسے موقع پر اس کتاب کو دوبارہ جلا بخشی تھی جب لوگ اسے نظر انداز کرتے جا رہے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب مختلف اسلامی ریاستوں کی جانب سے اس کتاب پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ اسلامی ریاستیں ان علاقوں میں سیاسی اور سیاق و سباق تبدیل ہونے کے باوجود آج بھی قائم ہیں، اگرچہ اس موقع پر شائع کی جانے والی یہ کتاب بڑی حد تک اپنی اصلی حالت میں تھی، لیکن محدود تعداد میں شائع ہونے کے سبب رفتہ رفتہ وہ معدوم ہوتی گئی، اور آج بازار میں اس نام سے دستیاب اس کتاب کی اصل روح کو بڑی حد تک تبدیل کیا جا چکا ہے، جس سے وہ اب اصل نسخے کے غائب کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق براہ راست جنات کو قابو کرنے اور کالے جادو کے ذریعے کام نکلوانے وغیرہ سے بنتا تھا۔ یمنی روحانی عامل علی بن ابراہیم کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ مذکورہ کتاب میں بعض مقامات پر شیطانی علوم اور جنات کی مدد لینے کے طریقے اس انداز میں لکھے گئے کہ اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان طریقوں کے ذریعے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن یہاں لکھے گئے طریقوں اور الفاظ کے معنی جاننے والے افراد ہی اس بات کا علم رکھتے تھے کہ ان الفاظ اور جملوں کا کیا مطلب تھا۔ اگرچہ اب اس قسم کی دیگر بہت سی باتیں اس کتاب سے حذف کی جا چکی ہیں،
الوطنیہ کے مطابق اگرچہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر مذکورہ شخص کا پورا نام و نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، البتہ وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور ہو رہا ہے۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتداء میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کی کوشش کی گئی تھی جو کافی مشکوک ہونے کے علاوہ متروک ہو گئے تھے، تو اس سے پہل جنات کی جانب اس کام سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ السائی کا تعلق روحانی عملیات سے کسی حد تک رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے ابتداء میں ہی کچھ اعمال لیے گئے جن کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ غالباً یہ حصار تھا یا اسی قسم کی کوئی اور چیز۔ السائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا شاطر تھا کہ اس کی جانب سے جنات سے بچاؤ کے تمام طریقے اختیار کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ چند قوی الجثہ جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے یہ معلوم ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ بات آج تک کوئی جاننے سے قاصر ہے کہ السائی پر ہونے والے جناتی اثر کا توڑ کیا تھا اور کس نے کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا علم اختیار کیا تھا، جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنے ماضی کی ساری زندگی میں صرف وہی عمل تمام تر تفصیلات کے ساتھ یاد رہا جس میں اسے جنات نے نشانہ بنایا تھا۔ شاید جنات نے اس کے دماغ سے تمام تر معلومات محو کر دی تھی اور عبرت کے طور پر اس واقعے کو یاد رکھنے دیا تھا۔ بہرحال السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر چلہ کاٹنا تھا۔ یہی بات السائی کو لے ڈوبی کیونکہ وہ رات کے وقت جب قبرستان پہنچا تو وہاں شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر اپنا قدم جما بیٹھا جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہ تھی لیکن اس کا وزن سہارنے کے قابل نہ تھا۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک یاد ہے کہ قبر میں گرنے کے وقت اس کے سر پر کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز ماری تھی جس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی شے نہ تھی بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کی بنا پر السائی اس قبر میں پڑا رہا۔ صبح کرب و جوار سے گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اسے کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو اسے نکال کر باہر لے آئے۔ چونکہ السائی اپنے عمل کے لیے اپنے علاقے سے دور ایک قبرستان کا رخ کیا تھا، اس لیے یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے تقریباً 10 سال تک السائی اس علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا، جس کی بنا پر وہ لوگوں میں السائی کوشش کرنے والا مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک اسے اپنی دیوانگی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی کی جانب سے اس پر اعتبار ہی نہ کیا گیا، لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی علوم میں شد بت رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا۔ اپنی ماضی کی شخصیت اور اپنے اوپر گزرنے والے حالات کے بعد لوگوں نے اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئیں۔ بعد ازاں السائی نے عبادت، زہد و تقوی اختیار کر لیا۔ وہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں جی سکا اور چند سال بعد ہی اس دنیا سے چل بسا۔ آج بھی الشمس المعارف کبریٰ کے نام سے عملیات کی کتب موجود ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں جو احمد بن علی بنونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام اب شمس المعارف کبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی بنونی لکھتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ویسے مشورہ یہ ہے کہ اس کتاب سے دور رہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔
میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔